بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلا وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العاظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وجميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا بینو خدا جودو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ قطب عالم احمد رضا خان می زنم۔ آج ہم اور آپ امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں، پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ذکر حسین ذکر شہ انام ہے، ادھر والے ذکر حسین ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے جھکے یہ مومن کو حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر حسین ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے جھکے یہ مومن کو حرام ہے، صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے، تم مر گئے یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مر گئے یزیدیو زندہ میرا امام ہے، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے۔ دیکھیے صاحب میری آواز بالکل دبی ہوئی ہے، میں آج بالکل تقریر کے موڑ میں نہیں ہوں،
اگر آپ سنیں گے تو سناؤں گا ورنہ گھر بھاگ جاؤں گا۔ کمیٹی والوں نے اتنا اچھا استقبال کیا ہے، اللہ ان کو دارین میں اس کا بدلہ عطا فرمائے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا ورنہ گھر بھاگ جاؤں گا، اور گھر بھاگ جاؤں گا مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں پائے گا۔ آپ بولیں گے الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سبق دیا، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، اور جب پانی حسین سے ملتا ہے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، اب دو بوند مدینے سے ملا دیتے ہیں، دو بوند مدینے سے ملا دیتے ہیں، پھر یہیں سے بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو بوند مدینے سے ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ اتنی دولت نہیں یزید تیرے خزانے میں، اتنی دولت نہیں یزید تیرے خزانے میں، جتنے حسین کے دیوانے شربت پہ لٹا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دولت نہیں یزید تیرے خزانے میں، اتنی دولت نہیں یزید تیرے خزانے میں، جتنی شبیر کے دیوانے شربت پہ لٹا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ جس کا تذکرہ کرتے ہیں امام حسین کا، بولو کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کس کا تذکرہ؟ حسین لکھتے کس طرح ہیں؟ حسین لکھتے کس طرح ہیں؟ حسین میں کتنے حرف ہیں؟ نہیں معلوم؟ 4۔ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ ہا، سین، یا، نون، یہ چاروں کو جمع کرو تو ملتا ہے حسین۔ ہا، سین، یا، نون، یہ چاروں کو جمع کرو تو حسین بنتا ہے، اور چاروں کو جدا جدا کرو، چاروں کو جدا جدا کرو۔ ہاں سے پوچھو ہاں تیرا کام کیا ہے تو ہاں کہے گا میں وہ ہاں ہوں۔ ہاں کا مطلب ہے حق کی رضا میں قربان ہونے والا حسین۔ ہاں کا مطلب ہے حق کی رضا میں قربان ہونے والا حسین۔ سین کا مطلب ہے سر اپنا سجدے میں کٹانے والا حسین۔ ہاں کا مطلب ہے حق کی رضا میں قربان ہونے والا حسین۔ سین کا مطلب ہے سر اپنا سجدے میں کٹانے والا حسین۔ یا کا مطلب ہے یاد الہی میں مستغرق رہنے والا حسین۔ سبحان اللہ۔ یا کا مطلب ہے یاد الہی میں مستغرق رہنے والا حسین۔ نون کا مطلب ہوتا ہے نانا کی امت کو بچانے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ عبدالغفار صاحب قبلہ، جشن شہید اعظم۔ سبحان اللہ سبحان۔ نون کا مطلب ہوتا ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے نانا کی امت کو بچانے والا، نانا کی امت کو بچانے والا، نانا کی امت کو بچانے والا، نانا کی امت کو بچانے والا۔ اور وہ حسین، اللہ اکبر، گلے فاطمہ کے گلے تر حسین ہے، گلزار فاطمہ کے گلے تر حسین ہے، خوشبو مصطفیٰ سے معطر حسین ہے، خوشبو مصطفیٰ سے معطر حسین ہے۔ گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، کربلا میں ایک تھے آج گھر گھر حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ کربلا میں ایک تھے، کربلا میں ایک تھے آج گھر گھر حسین ہے۔ باغ جنت میں رسول عربی لکھا ہے،
باغ جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، ہرے پتوں پر حسن کلیوں پر زہرا لکھا ہے۔ ہرے پتوں پر حسن کلیوں پر زہرا لکھا ہے، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ تمام جانثاروں نے ایک ایک کر کے امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا۔ سارے چاہنے والے، سارے محبین کی شہادت کے بعد باری آتی ہے رسول پاک کے شہزادوں کی، علی مرتضیٰ کے لاڈلوں کی، فاطمہ الزہرا کے جگر پاروں کی۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول۔ کربلا کی سرزمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، اناج بند ہے، چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا ہے۔ اب جب سارے جانثار شہید ہو چکے، اب رسول پاک کے شہزادوں کی باری۔ سب سے پہلے نمبر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا۔ یہ کون ہیں؟ ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو کوفہ کی سرزمین پر حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت سنائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بے شک۔ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں میدان کارزار میں جاؤں، دشمنوں سے جنگ کروں اور آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبداللہ ابھی تک تمہارے والد اور تمہارے بھائی کی جدائی کا غم دل سے مٹا بھی نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں، تم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے والد بھی شہید ہو گئے، تمہارے دونوں بھائی بھی شہید ہو گئے، یہ دونوں کافی ہے، تم جاؤ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑو اور ماں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد کربلا سے دور چلے جاؤ۔ یہ یزیدی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، ان لوگوں کو صرف میرا خون چاہیے۔ عبداللہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑو اور دور چلے جاؤ، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل پر۔ عرض کرتے ہیں، چچا جان میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی عطا کرے اور 1000 مرتبہ آپ کے قدموں پر میں اپنی جان کو قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ 1000 مرتبہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کروں۔ حضور مجھے اجازت دے دی جائے۔ امام عالی مقام اجازت دے دیتے ہیں۔ امام عالی مقام اجازت دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل میدان کارزار میں آتے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اعلان کرتے ہیں، حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے لڑے، ہے کسی کے اندر طاقت کے میرا مقابلہ کرے، ہے کسی کے اندر جو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے سامنے کھڑا ہو۔ عمر بن سعد، عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اے قدامہ، ایک بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا طاقتور انسان تھا جس کا نام قدامہ بن اسد فرازی تھا۔
عمر بن سعد نے اور عبیداللہ بن زیاد نے قدامہ سے کہا اے قدامہ جا تو میدان کارزار میں، اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو ختم کر کے لیا۔ قدامہ ننگی تلوار لے کر آتا ہے اور ننگی تلوار لے کر میدان کارزار میں آتا ہے۔ میدان کارزار میں آنے کے بعد قدامہ کہتا ہے اے عبداللہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تیار رہنا، میں تلوار ہوا میں بلہراؤں گا، تلوار سے حملہ کروں گا، ایسا حملہ کروں گا عبداللہ دو ٹکڑے ہو کر تم زمین پر آ جاؤ گے۔ ابھی قدامہ یہ کہہ رہا تھا، اب جب عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے تلوار اٹھائی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلوار کو ہوا میں بلند کیا۔ بلند کرنا تھا، حملہ کرنا تھا کہ حضرت عبداللہ نے قدامہ کو دو ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر پھینکنے کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا اے قدامہ تو آیا تھا مجھے مارنے، لیکن سن میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، علی کا شہزادہ ہوں، میرے خون میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ تو آیا تھا مجھے مارنے، ابھی تو مارے اس سے پہلے میں نے تجھے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ قدامہ کو ختم کرنے کے بعد اسی میدان کارزار میں قدامہ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سلامہ۔ سلامہ نے جب دیکھا کہ میرے باپ کو عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے مار ڈالا ہے، سلامہ دندناتا ہوا میدان کارزار میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے عبداللہ تو نے میرے باپ کو مارا ہے، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے تو نے مارا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب ایسا حملہ کروں گا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا اے سلامہ تیرے باپ کو ختم کیا ہے تجھے بھی ختم کروں گا، تیرے باپ کو ختم کیا ہے تجھے بھی ختم کروں گا۔ تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے سلامہ کو بھی ختم کر دیا۔ دو بہادروں کو ختم کرنے کے بعد عمر بن سعد نے کئی فوجی کا دستہ بھیجا، تقریباً 500 لوگ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تلوار چلائی جاتی ہے، خنجر چلائے جاتے ہیں، تیر برسائے جاتے ہیں۔ جب اتنے شدید حملے ہونے لگے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جام شہادت نوش فرما کر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد نمبر آتا ہے حضرت جعفر بن عقیل کا، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی کا، وہ بھی میدان کارزار میں آتے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کر کے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا، وہ بھی میدان کارزار میں آتے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے ہیں اور پھر یزیدی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے سیدہ زینب کے لاڈلوں کی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عقیل شہید ہو چکے، سیدہ زینب، یہ سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب وہ ہیں کہ اگر خطبہ دے تو سیدہ زینب کے خطبوں میں مولا کائنات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیدہ زینب نہیں بولتی، سیدہ کے زبان سے مولا کائنات خطبہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے سامنے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بھیا مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر آج تک بھیا میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، جب جب ضرورت ہوئی میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، آج میں بھیک مانگنے آئی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا جب میں بھیک مانگنے آئی ہوں، امام عالی مقام پوچھتے ہیں بہن تو میرے پاس بھیک مانگنے آئی ہے، کیا بات ہے، کیا چاہیے تجھے؟ بہن مانگ، تیرا بھائی حسین جو تو مانگے گی تیرا بھائی تجھے دیتا ہوا نظر آئے گا۔ بہن مانگ، تو کیا مانگ رہی ہے؟ سیدہ زینب نے کہا بھیا میں چاہتی یہ ہوں، مانگنا یہ چاہتی ہوں، آج مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہ دی۔ اے بھیا میں یہ چاہتی ہوں اگر اسلام اجازت دے دے تو میں اپنی جان کو تیرے قدموں پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اے بھائی اگر اجازت دے دے میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، اسلام نے اجازت نہیں دی، سرکار نے اجازت نہیں دی، شریعت اجازت نہیں دیتا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بھیا اگر شریعت اجازت نہیں دیتی عورتوں کو میدان کارزار میں آنے کی کوئی بات نہیں، بھیا آج بھیک مانگ رہی ہوں، اس چیز کی مانگ رہی ہوں، بھیا اتنی اجازت دے دو میرے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو میدان کارزار میں بھیجیں۔ سبحان اللہ، دونوں شہزادوں کو میدان کارزار میں بھیجنا ہے۔ شہزادوں کی شان یہ ننھی سی عمر ہے، بچپنے کا عالم ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میدان کارزار
کوئی کھلونوں کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی تفریح کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا زینب تیرے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کیا جنگ کریں گے؟ سیدہ زینب نے کہا بھیا میرے دونوں شہزادے جنگ کرے نہ کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اس چیز کی پرواہ ہے کہ میرے بیٹے اپنی جان کو تیرے قدموں پہ قربان کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اللہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ۔ پرواہ ہے تو مجھے صرف ایک چیز کی پرواہ ہے، میرے دونوں شہزادے تیرے قدم پر اپنی جان کو قربان کرے۔ امام عالی مقام، اللہ اکبر، کون ایسا انسان ہے جو اپنے بھانجوں کو شہید ہوتا دیکھے؟ اپنے بھانجوں کو شہید ہوتا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی۔ سیدہ زینب کے دونوں شہزادے حضرت اون اور حضرت محمد ننھی ننھی تلوار لیتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں۔ جیسے ہی میدان کارزار میں آتے ہیں یزیدی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تلوار چلائی جاتی ہے، دونوں شہزادوں پر حملہ ہوتا ہے۔ ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد دونوں شہزادوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس طرح حملہ کرتا ہے وہ یزیدی کہ دونوں شہزادوں کے سر تن اقدس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کے سر جب تن اقدس سے جدا ہوئے وہ یزیدی دونوں شہزادوں کے سروں کو اٹھاتا ہے، امام حسین کے خیمے کی طرف پھینک دیتا ہے۔ امام عالی مقام دونوں شہزادوں کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ سیدہ زینب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے مالک میرے دونوں شہزادوں کی لاج رکھ لینا، میرے دونوں شہزادوں کی مدد کرنا، میں نے دونوں شہزادوں کو اپنے بھائی کے قدموں پر قربان کرنے بھیجا ہے، اے اللہ میرے دونوں شہزادوں کی لاج رکھ لینا۔ سیدہ زینب دعا کر رہی ہے، امام عالی مقام دونوں شہزادوں کے سر کو لے کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب کے ہاتھ میں دونوں شہزادوں کے سر دیے جاتے ہیں۔ اب سیدہ زینب دونوں شہزادوں کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے، جو سر پہ دوپٹہ تھا اس دوپٹے سے دونوں شہزادوں کے چہرے پر جو خون کے دھبے تھے، خون کے دھبے سیدہ زینب ایک ماں اپنے بیٹے کے چہرے پر خون کے دھبے کے نشان ہے اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے۔ سیدہ زینب خون کے دھبے صاف کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے بیٹو میں تم سے راضی، میرا خدا تم سے راضی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم علماء اہل سنت، میں تم سے راضی ہو گئی، میرا خدا تم سے راضی ہو گیا۔ سیدہ زینب کے دونوں شہزادے جام شہادت نوش فرما کر تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عبداللہ بن امام حسن کا۔ حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، امام عالی مقام اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن امام حسن میدان کارزار میں آتے ہیں۔ آگر آنے کے بعد ابھی جیسے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن امام حسن میدان کارزار میں آئے تو یزیدیوں کی طرف سے 500 لوگ آئے۔ دنیا میں اور بھی جنگیں ہوئی لیکن ہر جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں مخالف والے برابر ہوا کرتے تھے، لیکن کربلا کی جنگ ایک انوکھی جنگ ہے جہاں دشمن کی تعداد 22,000 ہے اور ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد صرف 72 نفوس قدسیہ۔ اور پھر منظر یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 72 لوگ، یہ 72 لوگ 22,000 کے لشکر سے ڈر جاتے، یہ 72 لوگ 22,000 کے لشکر سے ڈر جاتے، لیکن کربلا میں معاملہ الٹا تھا، 22,000 72 سے ڈر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ 22,000 72 سے ڈر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن امام حسن میدان کارزار میں اکیلے آئے اور یزیدیوں کی طرف سے 500 لوگ آئے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ ہوتے تو پیچھے پلٹ جاتے، ہم اور آپ ہوتے بھاگ جاتے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عبداللہ بن امام حسن ہیں، 500 لوگوں کو دیکھ کر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، وہیں کھڑے رہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن امام حسن کے سامنے جب 500 یزیدی آئے تو حضرت عبداللہ نے تلوار سے وہ حملہ کیا تھا کہ 500 لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ سبحان اللہ، اکیلے حضرت عبداللہ بن امام حسن نے
500 لوگوں کو بھگایا تھا. پھر یزیدی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن امام حسن بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن امام حسن کی شہادت کے بعد اب باری آتی ہے حضرت امام قاسم کی. کون ہے امام قاسم؟ امام قاسم وہ ہے کہ اگر ان کا چہرہ دیکھو تو امام قاسم کے چہرے میں جلوہ حسن نظر آتا ہے. امام حسن کا جلوہ نظر آتا ہے. وہ امام قاسم میدان کارزار میں آنے کے لیے اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دے دو، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا واپس جاؤ، تمہیں جانے کی اجازت نہیں، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں. قاسم واپس پلٹو. قاسم چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام قاسم پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہا چچا مجھے اجازت دے دو. امام نے فرمایا واپس جاؤ، اجازت نہیں. اب حضرت امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جب آنسو آئے تو امام قاسم نے امام حسین کے قدم پکڑ لیے اور قدم پکڑنے کے بعد کہا اے چچا جان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو. چچا مجھ سے راضی ہو جاؤ، آپ نے سب کو میدان کارزار میں بھیجا ہے تو مجھے بھی بھیجو، میں بھی اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. چچا ناراض ہو تو راضی ہو جاؤ، مجھے اجازت دے دو. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، واپس چلا جا، تجھے اجازت نہیں دی جائے گی. حضرت امام قاسم امام حسین کے خیمے سے باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد سوچتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کون سا ایسا کام کروں کہ امام راضی ہو جائے، کون سا ایسا کام کروں امام عالی مقام راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیں گے. ابھی سوچ ہی رہے ہیں، امام قاسم کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، چلو سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں. امام قاسم سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی جان، آج تک قاسم نے تم سے کچھ نہیں مانگا، آج تک قاسم نے کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، آج قاسم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس چیز کی بھیک مانگ رہا ہے. پھوپھی جان چاچا حسین کے پاس لے چلو اور چاچا حسین سے کہو مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے. سیدہ زینب امام عالی مقام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بھیا جب سب کو جانے دیا ہے اس کو بھی جانے دو، یہ قاسم بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی جانے دو. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. امام عالی مقام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے آنسو آئے، اتنا روئے کہ امام عالی مقام کی ہچکیاں بن گئی. جب ہچکیاں بن گئی امام عالی مقام کو روتے دیکھا تو سیدہ زینب نے کہا بھیا رو کیوں رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کس لیے ہے؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا بہن تم کہہ رہی ہو قاسم کو اجازت دو، بہن تمہیں نہیں معلوم جب میرے بھائی حسن کا انتقال ہوا تھا تو حسن نے مجھ سے کہا تھا بے بھائی حسین میں قاسم کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، قاسم تیرے کو سپرد کر کے جا رہا ہوں. حسین میرے قاسم کو کوئی تکلیف مت ہونے دینا، میرے قاسم کو ذرہ برابر احساس مت ہونے دینا. امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں اے بہن میں قاسم کو کیسے جانے دوں؟ اگر قاسم چلا گیا، قاسم میرے بھائی حسن کی یاد ہے، حسن کی امانت ہے، حسن کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اگر قاسم کو بھیج دوں گا قاسم کے جسم کو تکلیف ہوگی، جب قاسم کو تکلیف ہوگی میرے بھائی حسن کو تکلیف ہوگی، بھائی حسن کو تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. امام قاسم امام عالی مقام کے خیمے سے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد پھر دل میں سوچتے ہیں کون سا ایسا کام کروں، کیا کروں، کوئی تو ایسی بات ہو جو وہ کروں اور امام راضی ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ خیال یہ آتا ہے امام قاسم کو ایک بات یاد آتی ہے. کون سی بات یاد آتی ہے؟ امام قاسم فرماتے ہیں میرے والد امام حسن کا جب انتقال ہوا تھا، امام حسن اس دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تھے تو امام حسن نے میرے گلے میں ایک
تعویذ باندھ کر دیا تھا۔ تعویذ باندھنے کے بعد میرے والد امام حسن نے کہا تھا بیٹا قاسم جب سخت پریشانی آ جائے، سب تکلیفوں کا سامنا ہو جائے، جب چاروں طرف سے دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، بیٹا قاسم میں نے تمہارے گلے میں تعویذ باندھ دیا ہے، جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیٹا قاسم اس تعویذ کو کھولنا اور کھولنے کے بعد جو لکھا ہے اسے پڑھنا، پڑھنے کے بعد جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کرنا۔ امام قاسم فرماتے ہیں آج تک ایسی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، جیسی بات دماغ میں آئی امام قاسم فرماتے ہیں میں نے وہ تعویذ کھولا، تعویذ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس تعویذ کے اندر میرے ابا امام حسن نے لکھا تھا بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین کو چاروں طرف سے یزیدی گھیر لیں گے، بیٹا قاسم جب وہ وقت آئے یزیدی میرے بھائی حسین کو چاروں طرف سے گھیر لے تو بیٹا قاسم چچا حسین سے پہلے اپنی جان کو اسلام کے نام پہ قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ حضرت امام قاسم نے وہ تعویذ پڑھا، تعویذ کا پڑھنا تھا، دل مچلنے لگا، جب دل مچلنے لگا دل خوش ہوا، امام قاسم امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے چچا جان مجھے اجازت دے دو میں میدان کارزار میں جانے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا قاسم تمہیں جانے کی اجازت نہیں، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ جب امام عالی مقام نے اتنا ارشاد فرمایا تو حضرت امام قاسم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور آپ اجازت دے نہ دے میرے والد کئی برس پہلے مجھے اجازت دے کر گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجازت دے نہ دے میرے والد مجھے اجازت دے کر گئے ہیں۔ امام عالی مقام نے وہ تعویذ پڑھا، تعویذ کا پڑھنا تھا، امام حسین رونے لگے، اپنے بھائی کی محبت یاد آ گئی، کیسے بھائی تھے وہ لوگ، آپس میں کتنی محبت تھی، آپس میں اتنی محبت تھی۔ کربلا کا واقعہ ہونے والا ہے بہت سالوں کے بعد، واقعہ ہونے والا ہے بعد میں، امام حسن پہلے خبر دے رہے ہیں، امام حسن تعویذ پر پہلے لکھ رہے ہیں اور تعویذ پر لکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں بیٹا قاسم حسین کے پہلے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جب رسول پاک کے صاحبزادے امام حسن کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ، جشن شہید اعظم۔ حضرت امام قاسم میدان کارزار میں آتے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد امام قاسم اعلان کرتے ہیں حل میں مبارز ہے کسی کے اندر طاقت جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہے کوئی طاقت والا؟ ہے کسی کے اندر جرات؟ ہے کوئی پانی والا بہادر والا کوئی ہے؟ آنے کے بعد قاسم سے حملہ کرے، قاسم سے جنگ کرے، کسی کے اندر طاقت نہیں، کوئی میدان کارزار میں آنے کی جرات نہیں کرتا، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ امام قاسم کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اکیلے امام قاسم میدان کارزار میں کھڑے ہیں اور جب آپ کھڑے تھے عمر بن سعد نے اس وقت کے بہت بڑے بہادر، وقت کے بہت بڑے طاقتور انسان جسے ارزق کہا جاتا تھا، عمر بن سعد نے ارزق کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ارزق دیکھو وہ قاسم کھڑا ہے، جاؤ قاسم کے سامنے اور قاسم کو 2 ٹکڑے کر کے میرے پاس لے آؤ، جاؤ قاسم کو ختم کر دو۔ ارزق نے کہا اے عمر بن سعد میرے جیسا بہادر، میرے جیسا جنگجو انسان، میرے جیسا بہادر انسان ایک نوجوان کے سامنے جائے یہ تو میری بے عزتی ہے، میرے جیسا بہادر ایک نوجوان کے سامنے جائے یہ میری بے عزتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ تو قاسم بہت دبلا پتلا ہے، قاسم ابھی جوان ہے، میں بہادر ہوں، بہادر میں نہیں جاؤں گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، وہ ایک بیٹا جائے گا قاسم کو ختم کر کے لے آئے گا۔ عمر بن سعد نے کہا اے ارزاق قاسم کو معمولی مت سمجھنا، سبحان اللہ، ارزاق
قاسم کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ یہ قاسم وہ قاسم ہے کہ قاسم کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاسم کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ قاسم کو معمولی مت سمجھ۔ ارزق نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ ابھی جائے گا، قاسم کو 2 ٹکڑے کر کے لے آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ارزق نے اپنے چوتھے نمبر کے بیٹے کو بھیجا۔ وہ چوتھے نمبر کا بیٹا میدان کارزار میں آتا ہے، ابھی کچھ بولے، ابھی کچھ کہے، اس سے پہلے امام قاسم تلوار کا حملہ کرتے ہیں اور ارزق کے اسی بیٹے کو 2 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے تیسرے نمبر کا لڑکا آتا ہے، ابھی وہ حملہ کرے، امام قاسم حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا لڑکا آتا ہے، آپ حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ پہلے نمبر کا لڑکا آتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ارزق نے دیکھا کہ یہ قاسم نے میرے چاروں بیٹوں کو ختم کر دیا ہے، میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا ہے۔ اب ارزق جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور غصے میں میدان کارزار میں آتا ہے، اور میدان کارزار میں آنے کے بعد کہتا ہے اے قاسم تو نے میرے چاروں بیٹوں کو مارا ہے، اب بدلہ لوں گا، اب میں تجھے ماروں گا، تجھے بھی ختم کروں گا۔ امام قاسم نے ارشاد فرمایا تیرے چاروں بیٹوں کو مارا ہے، تجھے بھی ماروں گا، چاروں کو مارا ہے تجھے بھی ماروں گا۔ دونوں میں چند منٹ لڑائی ہوتی ہے، امام قاسم حملہ کرتے ہیں، وہ روک دیتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، امام قاسم روک دیتے ہیں۔ جب دونوں میں چند منٹ حملہ ہو جاتا ہے تو اب امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں اے ارزاق تو اتنا بڑا بہادر ہے لیکن گھوڑے پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اتنا بڑا بہادر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے لیکن تجھے گھوڑے پر بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ابھی ارزق جیسے ہی گھوڑے پر دیکھتا ہے کہ میں کیسے بیٹھا ہوں، جیسے ہی منڈی کو جھکاتا ہے، امام قاسم تلوار بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرنا تھا، ارزق 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب ارزق کو اور ارزق کے چاروں بیٹوں کو ختم کیا، امام قاسم میدان کارزار سے نکلے، امام حسین کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا چچا جان پیاس لگی، چچا پیاس لگی ہے، اے چچا اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے قسم خدا کی سارے یزیدیوں کو اکیلے ختم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے سارے یزیدیوں کو ختم کر دوں گا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بیٹا قاسم گھبراؤ مت، اب چند منٹ کے بعد ساقی کوثر سے جام کوثر پینے والے ہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ امام قاسم میدان کارزار میں آتے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد جب آپ کھڑے رہے کوئی یزیدی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام قاسم ایک ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لیتے ہیں۔ تلوار اور خنجر لینے کے بعد امام قاسم میدان کارزار میں یزیدی لشکر میں کود جاتے ہیں۔ جب کوئی آ نہیں رہی تھا آپ اکیلے کود جاتے ہیں، سارے لشکر میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور جب چھلانگ لگاتے ہیں تلوار کے نیچے جو آتا ہے کاٹ کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، خنجر کے نیچے جو آتا ہے اسے مار کر زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ آپ دونوں ہاتھ سے ہتھیار چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، خنجر چلا رہے ہیں۔ جب آپ تلوار چلا رہے تھے، خنجر چلا رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے اکیلے امام قاسم نے تلوار اور خنجر چلاتے چلاتے 80 یزیدیوں کو فی نار جہنم۔ سبحان اللہ سبحان آپ کی تلوار چلتی رہی، خنجر چلتا رہا، جو بھی بیچ میں آتا وہ ختم ہو جاتا۔ امام قاسم نے وہ حملہ کیا تھا کہ کربلا کی در و دیوار پکار اٹھے علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے، گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، نبی کا دامن، جشن شہید اعظم۔ علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے اور گھیر جانے کے بعد تیر و تلوار چلتے ہیں۔ حضرت امام قاسم جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد اب نمبر آتا ہے حضرت ابو بکر بن علی کا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر بن علی مولائے کائنات کے۔ مولائے کائنات نے جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا اس کے بعد دوسرے نکاح کیے۔ مولائے کائنات نے خاتون جنت کے وصال کے بعد
دوسرے نکاح کیے اور انہی دوسری بیویوں کے پیٹ سے یہ لڑکے پیدا ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات ابو بکر کو پسند نہیں کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھو، کربلا کی تاریخ پڑھو تو معلوم ہوگا مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر رکھا، مولائے کائنات نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، نام وہ رکھتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے، نام وہ رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت نہ ہو انسان اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا۔ آج سے کئی سو سال پہلے مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو، مجھے ابو بکر، عمر، عثمان سے نفرت نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ نمبر آتا ہے حضرت ابو بکر بن علی کا۔ آپ حضرات سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دل خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا ہو رہا ہے؟ یہ سارے حسینی ہیں، سارے حسینی ہیں۔ آج عاشور کی رات ہے، عاشور کی رات میں جو دعا کرو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں دعا کرتا ہوں، سارے لوگ آمین کہنا، دعا کرتا ہوں عاشور کی رات میں، اور سرکار نے فرمایا عاشور کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے حسینی بیٹھے، مرد ہو عورت ہو، اے اللہ آج اس پوری جگہ میں جتنے حسینی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سارے لوگوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ اپنے آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار نہ کریں۔ آمین آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا عبد الغفار صاحب قبلہ، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ سبحان۔ نمبر آتا ہے حضرت ابو بکر بن علی کا۔ آمین آمین آمین۔ کون ہے حضرت ابو بکر بن علی؟ مولائے کائنات کے شہزادے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن علی امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بھیا میں کئی برسوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی قیمتی تحفہ دوں۔ میں سوچ رہا تھا کئی برسوں سے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کوئی قیمتی تحفہ دوں، لیکن حضرت ابو بکر بن علی کہتے ہیں، حضور میں جس بھی قیمتی تحفہ خریدنے جاتا، کوئی بھی گفٹ خریدنے جاتا، جیسے ہی گفٹ خریدنا چاہتا دل کے اندر آواز آتی، یہ قیمت، یہ گفٹ تو چھوٹا ہے، میرا امام اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ گفٹ چھوٹا ہے، میرا امام اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر بن علی کہتے ہیں، حضور میں چاہتا تھا کوئی قیمتی سے قیمتی گفٹ، قیمتی سے قیمتی تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن کیا کروں حضور، آج تک مجھے کوئی قیمتی تحفہ نہ ملا، آج تک کوئی قیمتی گفٹ نہ ملا۔ اب حضرت ابو بکر بن علی کہتے ہیں، حضور آج تک کوئی قیمتی گفٹ نہ ملا، آج میرا دل یہ کہتا ہے ابو بکر کوئی قیمتی گفٹ نہ ملا، کوئی بات نہیں، آج اپنی جان ہی کو قربان کر دے۔ کوئی قیمتی گفٹ نہ ملا، آج اپنی جان ہی قربان کر دے۔ حضرت ابو بکر بن علی کہتے ہیں، حضور مجھے اجازت دے دی جائے، میں میدان کارزار میں جاؤں گا، دشمنوں سے لڑوں گا اور لڑنے کے بعد آپ کے قدم پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ امام عالی مقام اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن علی میدان کارزار میں آتے ہیں، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے ہیں، یزیدی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور گھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر بن علی جام شہادت نوش فرما کر چلے جاتے ہیں۔ پھر نمبر
نمبر آتا ہے حضرت عمر بن علی کا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے حضرت عثمان بن علی کا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے حضرت عون بن علی کا، مولائے کائنات کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت عون بن علی کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عون بن علی امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو، میں میدان کارزار میں جاؤں گا، دشمن کا خون بہاؤں گا، دشمن کو ختم کروں گا، میں دشمن کو ماروں گا جہاں تک کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، امام اجازت دے دو۔ امام عالی مقام اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عون بن علی میدان کارزار میں آتے ہیں، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے ہیں۔ ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے، حضرت عون پر حملہ کرتا ہے۔ عون پر حملہ کرنا تھا، تلوار جب سر پہ لگتی ہے، سر پہ تلوار کا لگنا تھا، حضرت عون بن علی کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اتنا کہنے کے بعد دوسرا یزیدی تلوار مارتا ہے، تلوار کا لگنا تھا۔ حضرت عون بن علی گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد کہتے ہیں اے امام گواہ رہنا، میں اس دنیا سے جاتا ہوں تمہاری محبت میں جاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس دنیا سے جاتا ہوں تمہاری محبت میں جاتا ہوں۔ حضرت عون کی شہادت کے بعد اب نمبر آتا ہے حضرت عباس علم بردار کا۔ اب میں بڑی بڑی شہادتیں سنانے جا رہا ہوں، میں بڑی بڑی شہادتیں سنانے جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا میں ان رسول پاک کے شہزادوں کی شہادت سنانے جا رہا ہوں، قسم خدا کی ان شہادتوں کو سنو اور سنتے سنتے دل میں کوئی مراد رکھ لینا، محفل بعد میں ختم ہوگی، پہلے اللہ تمہاری مراد کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی بڑی شہادتیں سنانے جا رہا ہوں، غور سے سننا، اور صرف اس کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ نمبر آتا ہے حضرت عباس علم بردار کا۔ حضرت عباس علم بردار امام علی مقام کے خیمے میں آتے ہیں۔ خیمے میں آئے تو کیا دیکھا حضرت عباس نے کہ امام علی مقام کچی زمین ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، 3 دن سے پانی نہ ملا، کھانا نہ ملا، لیکن میرے امام ہے رب کی بارگاہ میں سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں، قرآن پر قرآن پڑھے جا رہے ہیں، سرکار پر درود پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام اس کا سر سجدے میں ہے۔ امام جب سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد حضرت عباس علم بردار عرض کرتے ہیں بھیا میں نے اب تک صرف علم ہی اٹھایا ہے، علم اٹھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، بھیا اب مجھے اجازت دے دو، میں میدان کارزار میں جاؤں گا اور میں اپنی جان کو اسلام کے نام پر قربان کر دوں گا، بھیا اجازت دے دو۔ امام علی مقام نے اجازت دی۔ حضرت عباس علم بردار ابھی میدان کارزار میں آ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی، رونے کی آواز جب بلند ہوئی حضرت عباس علم بردار واپس پلٹے، خیمے میں گئے۔ خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، ننھی سی سکینہ ہے، ننھی سی سکینہ نے حضرت عباس علم بردار کے پاؤں پکڑ لیے، اور پاؤں پکڑنے کے بعد ننھی سی سکینہ نے کہا چچا عباس تمہارے ہوتے ہوئے سکینہ پیاسی کیسے رہ سکتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے سکینہ کا گلا سوکھ کیسے سکتا ہے، اے چچا عباس مجھے پیاس لگی ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس علم بردار نے کہا اے لوگو نہر فرات سامنے ہو، میری بھتیجی پیاسی رہ جائے مجھے گوارا نہیں۔ ننگی تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ جب نہر فرات کی طرف گئے پانی بھرا، مشکیزہ بھر لیا، اور مشکیزہ بھرنے کے بعد حضرت عباس علم بردار نے چلو میں پانی لیا، اور چلو میں پانی لینے کے بعد حضرت عباس علم بردار پانی پینا چاہتے تھے کہ اسی پانی میں سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، سکینہ یاد آ جاتی ہے، سکینہ کا یاد آنا تھا۔ حضرت عباس نے پانی کو پھینک، پانی پھینکنے کے بعد حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے تو پانی پی لے، اے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے اپنی زبان، گھوڑے نے اپنا چہرہ اٹھایا اور حضرت عباس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد گھوڑے نے کہا حضور میں دشمن نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم
سبحان اللہ سبحان جانور تھے، جانور، گھوڑا جانور تھا، جانور نے بھی کہا عباس میں دشمن نہیں، محبت کرنے والا ہوں۔ گویا اس جانور نے عرض کیا عباس جب تک سکینہ پانی نہ پیے گی تب تک گھوڑا بھی پانی نہ پیے گا۔ گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ حضرت عباس علم بردار پانی کا مشکیزہ لیتے ہیں، اپنے شانے پر ڈالتے ہیں، دائیں شانے پر ڈالنے کے بعد حضرت عباس علم بردار پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور امام حسین کے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ خیمے کی طرف آ رہے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا، عمر بن سعد نے دیکھا۔ عمر بن سعد نے کہا اے یزیدیو دیکھو وہ عباس پانی لے کر جا رہا ہے۔ اے لوگو اگر عباس پانی لے کر امام کے خیمے میں چلا گیا قسم خدا کی ایک بھی یزیدی زندہ نہ رہے گا، سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے۔ اے لوگو عباس کو پکڑو، عباس پر حملہ کرو۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر امام کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں، یزیدیوں نے گھیر لیا، اس طرح گھیرا ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے، یہ حضرت عباس علم بردار کے دائیں شانے پر حملہ کرتا ہے، وہ ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔ آپ مشکیزے کو الٹے ہاتھ پہ لیتے ہیں، وہاں حملہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب دونوں ہاتھ شہید ہوئے حضرت عباس علم بردار نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں سے دبا لیا، اور دانتوں سے دبانے کے بعد حضرت عباس علم بردار نے کہا پکارے اے سکینہ میں پانی لاؤں گا، اے سکینہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا، اے سکینہ کٹے ہیں بازو شدہ ہے سینہ سر میرا ابھی کٹا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم علماء اہل سنت۔ کٹے ہیں بازو شدہ ہے سینہ ابھی سر میرا کٹا نہیں ہے۔ حضرت عباس علم بردار پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا کر آ رہے ہیں، بس دبا کر آنا تھا، ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے اور تیر چلاتا ہے، تیر کا لگنا تھا۔ حضرت عباس علم بردار کے مشکیزے میں جتنا پانی ہوتا ہے سارا پانی بہہ جاتا ہے، سارا پانی گر جاتا ہے۔ پانی گر گیا، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد حضرت عباس پر حملہ ہوا، حضرت عباس پر تلوار چلنے لگے، خنجر چلنے لگے، تیر لگنے لگے۔ جب صحیح زیادہ خنجر لگنے لگے، تلوار لگنے لگے تو حضرت عباس علم بردار نے گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے کہا یا اخاو ادرکنی، اے میرے بھائی حسین میری مدد کرو، بھائی حسین میری مدد کرو، بھائی حسین میری مدد کرو۔ اتنا سننا تھا۔ امام عالی مقام میدان کارزار میں آتے ہیں، اپنے بھائی عباس علم بردار کی لاش کو اٹھاتے ہیں۔ لاش کو اٹھانے کے بعد امام عالی مقام حضرت عباس کی لاش کو اپنے خیمے میں لاتے ہیں، اور خیمے میں لانے کے بعد امام فرماتے ہیں اے لوگو عباس کی شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کی شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب باری آتی ہے حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی۔ کون علی اکبر؟ علی اکبر کوئی معمولی بچے کا نام نہیں، امام حسین کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر، اور علی اکبر کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ مولا علی اکبر کو دنیا شبیہ مصطفیٰ کے نام سے جانتی تھی۔ سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر کے چہرے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو، مدینہ منورہ میں جب لوگوں کو رسول پاک کی یاد ستاتی، رسول پاک کے دیکھنے کا، دیدار کرنے کا جب ان لوگوں کو شوق ہوتا، مدینہ کے لوگ کہتے کہ جب ہمیں سرکار کے دیدار کی خواہش ہوتی حسین کے گھر پہ جاتے، علی اکبر کا دیدار کرتے، علی اکبر کے دیدار میں سرکار کا جلوہ نظر آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ مولا علی اکبر ہیں جو شبیہ مصطفیٰ۔ مولا علی اکبر نے امام علی مقام کے پاس آ کر کہا ابا اب سارے لوگ شہید ہو گئے، اب مجھے اجازت دو۔
اب میدان کارزار میں جاؤں گا اور اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کروں گا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا علی اکبر، تمہیں میں کیسے جانے دوں، تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے شہزادے ہو، بیٹا تمہارے چہرے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، بیٹا میں تمہیں کیسے جانے دوں۔ مولا علی اکبر نے عرض کیا، عباس سب گئے ہیں، سب نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، میں بھی اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مولا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، علی اکبر اگر تم جانا چاہتے ہو تو سنو، دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہے، اپنے طریقے سے دولہا بناتا ہے۔ بیٹا علی اکبر، آج میں تجھے دنیا کا نہیں جنت کا دولہا بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، نبی کا دامن، جشن شہید اعظم۔ جتنی طاقت سے میں بولتا ہوں اتنی طاقت سے آپ جواب نہیں دیتے، میں یہاں پورا لرز جاتا ہوں، پورا کانپ جاتا ہوں، کانپتے کانپتے آپ کو سناتا ہوں اور آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ حضرت نعرہ بعد میں لگائیں گے، مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کے نعرہ لگائے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ حسین آج بھی زندہ ہے؟ تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام، تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ کربلا میں تو ایک تھے، آج گھر گھر حسین ہے، آج گھر گھر حسین ہے۔ مولا علی اکبر امام علی مقام کے پاس امام حسین نے ارشاد فرمایا، بیٹا دنیا کا باپ اپنے بیٹے کو دنیا کا دولہا بناتا ہے، میں تمہیں جنت کا دولہا بناتا ہوں۔ اور کس شان سے دولہا بنایا؟ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو تیار کیا۔ کیسا تیار کیا؟ امام حسین نے امام علی اکبر کے سر پہ رسول پاک کا امامہ باندھا۔ علی اکبر کے سر پر رسول پاک کا امامہ ہے، جسم پر رسول پاک کا جبہ ہے، کمر پر حسن مصطفیٰ کا پٹکا ہے، اور ہاتھ میں مولا کائنات کی ذوالفقار ہے۔ وہ ذوالفقار شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ذوالفقار حیدری مولا علی اکبر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں۔ میدان کارزار میں آنا تھا، یزیدی بھاگنے لگے۔ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر، علی اکبر کے چہرے کا حسن دیکھ کر یزیدی بھاگنے لگے، یزیدی پیچھے ہٹنے لگے۔ تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا، اے لوگو کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ ان یزیدیوں نے کہا، اے عبیداللہ ہم سب سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے نہیں لڑ سکتے۔ ہم سب سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمارے نبی ہم سے لڑنے آئے، ہم اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ عبیداللہ بن زیاد نے کہا، اے لوگو یہ نبی نہیں شبیہ نبی ہے، نبی نہیں نبی کا شہزادہ، حسین کا آنکھوں کا تارا، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، جسے دنیا مولا علی اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ علی اکبر میدان کارزار میں آئے، کئی یزیدی سامنے آئے، آپ نے کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا۔ کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد مولا علی اکبر امام حسین کے پاس واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کہا، ابا پیاس لگی ہے، یا ابتا العطش العطش، ابا پیاس لگی، ابا پیاس لگی، ابا اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے سارے یزیدیوں کو اکیلے ختم کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک گھونٹ مل جائے سارے یزیدیوں کو اکیلے ختم کروں گا۔ حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا علی اکبر پانی نہیں ہے،
پانی نہیں ہے، لیکن میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ سرکار کی انگوٹھی، ہاتھ میں جو انگوٹھی وہ سرکار کی انگوٹھی۔ امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی کو نکالا، مولا علی اکبر کے منہ میں رکھا اور ارشاد فرمایا علی اکبر یہ رسول پاک کی انگوٹھی ہے، اس سرکار کی انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھو اور چوسو، سرکار کی انگوٹھی سے تمہیں حوض کوثر کا مزہ آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ اس انگوٹھی سے تمہیں حوض کوثر کا مزہ آئے گا۔ حضرت امام علی اکبر اس انگوٹھی کو چوستے ہیں اور انگوٹھی چوسنے کے بعد حضرت امام علی اکبر پھر میدان کارزار میں آتے ہیں، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام علی اکبر دوسری مرتبہ سرکار کی انگوٹھی چوسنے کے بعد پھر میدان کارزار میں آئے تو اکیلے امام علی اکبر نے اپنے تلوار اور خنجر سے اس طرح حملہ کیا کہ ایک تلوار اور خنجر سے حضرت علی اکبر نے 200 یزیدیوں کو فی نار جہنم۔ یہ سب صدقہ تھا رسول پاک کی انگوٹھی چوسنے کا، یہ صدقہ تھا رسول پاک کی انگوٹھی چوسنے کا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اگر سرکار کی انگوٹھی چوس لو تو اتنی طاقت آتی ہے کہ 200 یزیدیوں کو ختم کرو۔ تو پھر میرا وہ امام جس نے بچپن میں سرکار کی زبان کو چوسا ہے، وہ امام جس نے بچپن میں سرکار کی زبان کو چوسا ہے، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امام علی اکبر حملہ کرتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ جب آپ یزیدیوں کو ختم کر رہے تھے چاروں طرف سے یزیدی گھیر لیتے ہیں، تلوار چلتی ہے، خنجر کا حملہ ہوتا ہے، تیر لگتے ہیں، اتنے تیر لگتے ہیں، اتنی تلواریں برستی ہے کہ حضرت امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ زمین پر گر جانے کے بعد حضرت علی اکبر آواز دیتے ہیں یا ابتا ہو ادرکنی، اے ابا میری مدد کیجئے، اے ابا میری مدد کیجئے، اے ابا میری مدد کیجئے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے، امام علی مقام نے جب سنا، سننے کے بعد امام علی مقام میدان کارزار میں آئے اور میدان کارزار میں آنے کے بعد اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح کیسا دل دیا تھا اللہ نے امام حسین کو، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو امام نے اپنے گود میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ جانتے ہو کتابوں میں بتایا جاتا ہے امام حسین جب خیمے سے میدان میں جا رہے تھے، امام جب خیمے سے میدان میں جا رہے تھے تب آپ کے سر کے بال کالے تھے، جب جا رہے تھے سر کے بال کالے تھے، لیکن امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھا کر میدان سے خیمے میں آئے، اتنی دیر میں امام حسین کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی، بیٹے کا غم کہ چند منٹوں میں باپ کے سر کے سارے کالے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کی لاش لے کر اپنے خیمے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے ایک آنکھ کھینچی اور آنکھ کھینچنے کے بعد کہا اے گھر والو، میرا بھائی حسین اب بوڑھا ہو گیا، میرا بھائی حسین اب بوڑھا ہو گیا۔ امام علی مقام علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے سر کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت امام علی اکبر کے بعد امام حسین اب تیار ہوتے ہیں، میدان کارزار میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ابھی امام علی مقام تیار ہو کر آئے، حضرت شہر بانو آتی ہے اور شہر بانو آ کر کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، یہ ننھا سا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، علی اصغر پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ زبان باہر آ گئی ہے۔ اب دودھ بھی نہیں کہ علی اصغر کو دودھ پلایا جائے، پانی بھی نہیں پانی پلایا جائے۔ اے میرے شوہر نامدار، ہم میں سے کسی کو پانی نہ ملے تو نہ ملے، علی اصغر کو پانی پلا دو، علی اصغر کا سکا ہوا حلق تر ہو جائے۔ امام آپ
علی اصغر کو لے جائیے اور اسے پانی پلا دیجئے۔ امام علی مقام امام علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ 6 مہینے کے علی اصغر امام علی مقام میدان کارزار میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے یزیدیو تمہاری نگاہ میں اگر کوئی مجرم ہے تو میں، تمہاری نگاہ میں کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اس 6 مہینے کے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس ننھے سے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے یزیدیو ہمیں پانی نہ دو تو نہ دو، کم سے کم 6 مہینے کے علی اصغر کو تو پانی دے دو۔ امام ابھی یہ اعلان کر رہے ہیں۔ حرملہ بن کاہل آگے بڑھتا ہے، ایک ترکش سے تیر نکالتا ہے اور حضرت امام علی اصغر کے گلے کی طرف تیر پھینکتا ہے۔ تیر کا لگنا تھا، وہ تیر فضا میں بلند ہوتا ہوا آتا ہے، حضرت امام علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام نے جب علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو دیکھا، امام علی مقام نے تیر کو کھینچا، تیر کا کھینچنا تھا کہ ساتھ میں خون بھی نکلا۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں خون لینے کے بعد میرے امام نے چاہا آسمان کی طرف خون کو پھینکوں، ابھی خون پھینکنا چاہتے تھے، آسمان سے آواز آئی اے حسین علی اصغر کے خون کو آسمان پہ مت پھینکنا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ بے شک علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف مت پھینکنا ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ امام نے سوچا اس خون علی اصغر کو زمین پر پھینکو، ابھی زمین پر پھینکنا چاہتے تھے، زمین نے آواز دی اے امام علی اصغر کے خون کو زمین پہ مت پھینکنا ورنہ قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ میرے امام نے وہی خون علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ لگایا اور چہرے پہ لگانے کے بعد میرے امام نے کہا اے زمین اے آسمان گواہ رہنا، اللہ کے پاس جاؤں گا تو علی اصغر کا خون لے کر جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا علی اصغر کا خون لے کر جاؤں گا۔ حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں 1 منٹ کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں دل کے کان سے سننا، پورے کربلا کے واقعے میں غور سے سننا، پورے کربلا کے واقعے میں آپ دیکھو حضرت علی اصغر یا تو امام حسین کی گود میں، شہر بانو کی گود میں، سیدہ زینب کی گود میں، حضرت علی اکبر کی گود میں، غرض پورے کربلا میں حضرت سیدنا علی اصغر کسی نہ کسی کی گود میں ہیں۔ کسی نے بھی سیدنا علی اصغر کو زمین پر نہیں لیٹایا، کسی نے بھی سیدنا علی اصغر کو زمین پر لیٹنے نہیں دیا۔ یا تو شیر بانو کی گود، یا امام حسین کی گود، یا علی اکبر کی گود، یا سیدہ زینب کی گود، سب کی گود میں رہے، علی اصغر زمین پر نہیں رہے، علی اصغر زمین پر نہیں رہے۔ پوچھو امام سے امام آپ نے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لیٹایا؟ علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لیٹایا؟ تو کربلا سے آواز آئے گی کہ میرے امام نے سیدنا علی اصغر کو زمین پر اس لیے نہیں لیٹایا کہ یہ علی اصغر ان کا پوتا ہے جن کے قدم سے مکہ میں زمزم کا پانی نکلا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ یہ اس کا پوتا ہے، اس اسماعیل کا پوتا ہے جس اسماعیل نے مکہ کی سرزمین پر اپنی ایڑی کو رگڑا تھا، زمزم کا پانی نکلا تھا۔ اگر علی اصغر کو کربلا کے میدان میں زمین پر لیٹا دیا جاتا، علی اصغر بھی اپنے پاؤں کو رگڑنا تھا کہ کربلا کی سرزمین سے بھی زمزم کا کنواں نکل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ پورے واقعے کربلا میں علی اصغر کو زمین پر لیٹنے نہیں دیا۔ اب سیدنا علی اصغر کی شہادت کے بعد اب 2 لوگ باقی بچے، ایک سیدنا امام زین العابدین اور ایک امام حسین۔ سیدنا امام زین العابدین کھڑے ہوئے، سخت بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں اپنے بستر سے کھڑے ہوئے۔ آپ سنیں گے؟ ختم کروں؟ سنیں گے؟ ٹھیک ہے۔
سیدنا امام زین العابدین اپنے بستر سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام کی بارگاہ میں عرض کیا ابا اب مجھے اجازت دو میں میدان میں جاؤں گا اپنی جان کو اسلام کے نام پہ قربان کروں گا امام حسین نے ارشاد فرمایا زین العابدین تمہیں اجازت نہیں اس لیے اجازت نہیں کہ قیامت تک حسینی سادات کا سلسلہ تمہیں سے چلنے والا ہے قیامت تک حسینی سادات کا سلسلہ تمہیں سے چلنے والا ہے تمہیں نہیں بھیجا جائے گا اب امام علی مقام خود تیار ہوتے اب امام علی مقام خود میدان کارزار میں آتے ہیں اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت امام علی مقام امام حسین تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد اپنے خیمے میں جاتے ہیں خیمے میں جانے کے بعد میرے امام ساری عورتوں کو جمع کرتے ام فروا کو سیدہ شیر بانو کو ام کلثوم کو سیدہ زینب کو جتنی عورتیں تھی ساری عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے امام نے ارشاد فرمایا اے اہل بیت نبوت کی عورتوں اے رسول پاک کے خاندان کی عورتوں سنو میں میدان میں جا رہا ہوں اپنی جان کو قربان کرنے جا رہا ہوں اے سیدہ زینب میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے گریبان مت پھاڑنا امام کی وصیت سنو امام آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں اے زینب میرے وصال کے بعد اپنے گریبان مت پھاڑنا اپنے چہروں پر تماچے مت مارنا جاہلوں جیسی بات مت کرنا اے زینب ہم رسول پاک کے بیٹے ہیں اور دنیا کو جو کچھ سیکھنا ہے وہ ہمیں سے سیکھنا ہے دنیا کو جو کچھ سیکھنا ہے وہ ہمیں سے سیکھنا ہے آپ نے نصیحت کی اور نصیحت کرنے کے بعد امام علی مقام جب جانے لگے تو ان اہل بیت نبوت کی عورتوں نے کہا اے امام آپ جا رہے ہو ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آپ تو جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے اہل بیت نبوت کی عورتوں میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد امام علی مقام سیدہ زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے بہن اللہ اکبر اگر اللہ نے تمہیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے تو غور سے سننا امام نے ارشاد فرمایا اے زینب میں تو میدان میں جا رہا ہوں واپس نہ آؤں گا لیکن اے زینب میرے سکینہ کا خیال رکھنا میرے سکینہ کو تکلیف مت ہونے دینا میرے سکینہ کو رونے مت دینا میرے سکینہ کی ساری تکلیف ختم ہو جائے میرے سکینہ جو مانگے زینب دے دینا سکینہ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا سیدہ زینب نے کہا بھیا سکینہ کی میں ساری بات مانوں گی لیکن بھیا سکینہ پوچھے گی میرے ابا کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی سکینہ کہے گی میرا ابا کہاں ہے میں کیا جواب دوں گی امام علی مقام سب گھر والوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں آتے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا اب یہ امام کا کربلا کے میدان میں آخری خطبہ امام کربلا کے میدان میں آتے اور آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں لوگوں اب تک جو ہوا وہ ہوا تم نے مجھ سے محبت کرنے والوں کو مار ڈالا ان کو شہید کر دیا میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا میرے بھانجوں کو شہید کر دیا میرے بیٹوں کو شہید کر دیا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی امام فرماتے ہیں لوگوں اب بھی تم توبہ کر لو تو حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے راضی ہے سبحان اللہ کریم ابن کریم سخی ابن سخی کربلا کے میدان میں بھی امام کی سخاوت جاری ہے امام ابھی بھی بانٹ رہے ہیں امام فرماتے ہیں یزیدیوں اب بھی توبہ کر لو میں سب کو معاف کر دوں گا سب کو معاف کر دوں گا میں راضی ہو جاؤں گا میں راضی ہو جاؤں گا مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ جس سے راضی ہوگا مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما سبحان اے لوگوں
اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ معافی مانگو، توبہ کرو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ یزیدی جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ حضرت امام علی مقام خطبہ دینے کے بعد اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، یہ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ میں اپنا سر کٹا دوں گا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وقت کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام یزید ابتقی تھا، یبتقی میدان میں آتا ہے، امام حسین سے لڑائی کرتا ہے، امام حسین تلوار کا وہ حملہ کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے بڑے بڑے بہادر آتے ہیں، سارے بہادر کو امام علی مقام ختم کر دیتے ہیں۔ جب بڑے بڑے بہادر آنے لگے، امام علی مقام سب کو دو ٹکڑے زمین پر کر کے پھینکنے لگے۔ اب کسی یزیدی میں طاقت نہیں کہ امام علی مقام سے لڑے، امام حسین سے جنگ کرے، اب کسی کی طاقت نہیں تھی۔ امام علی مقام اپنے ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں خنجر لیتے ہیں، اور خنجر لینے کے بعد امام علی مقام یزید کے لشکر میں کود جاتے ہیں۔ یزید کے لشکر میں کودنے کے بعد امام تلوار چلاتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں، تلوار چل رہی ہے۔ یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کر کے زمین پر گر رہے ہیں۔ امام کی تلوار جہاں جا رہی ہے یزید زمین پر آ جاتے ہیں، اور جب خنجر چلتا ہے یزیدی زمین پر آتے ہیں۔ امام کی تلوار چل رہی ہے، وہ تلوار چل رہی ہے، وہ تلوار جو ذوالفقار حیدری ہے وہ تلوار چل رہی ہے۔ امام کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا امام کی تلوار میں صدیق اکبر کی صداقت سمٹ گئی ہو، فاروق اعظم کی عدالت سمٹ گئی ہو، عثمان کی سخاوت سمٹ گئی ہو، علی کی شجاعت سمٹ گئی ہو، علی کی شجاعت سمٹ گئی ہو، اور امام کی تلوار چل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ امام کی تلوار میں فاطمہ الزہرا کا دودھ نیا دودھ بن کے آ گیا ہو۔ تلوار چل رہی ہے، یزیدی ختم ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے یزیدی ختم ہو رہے ہیں۔ ابو الہنوک آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کی پیشانی پر تیر مارتا ہے۔ جیسے ہی تیر لگتا ہے امام حسین کی پیشانی سے خون نکلتا ہے۔ جب خون نکلا تو امام نے ارشاد فرمایا، اے ابو الہنوک، یہ وہ پیشانی ہے جس کو سرکار بار بار چوما کرتے تھے، یہ وہ پیشانی ہے جسے سرکار چوما کرتے تھے، اور یہ حسین کی پیشانی جب بھی جھکی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ امام کی تلوار چل رہی ہے، پیشانی مبارک سے خون نکلتا ہے، امام تلوار چلائے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اتنے میں شمر جل جوشن لعین یزیدی آگے بڑھتا ہے، امام علی مقام پر حملہ کرتا ہے۔ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے امام علی مقام گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، جیسے ہی زمین پر آ جاتے ہیں شمر جل جوشن امام حسین کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ سینے پر جیسے ہی شمر بیٹھتا ہے امام علی مقام نے شمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شمر، میرے سرکار نے میرے قاتل کی جو نشانی بتائی تھی وہ ساری نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ میرے سرکار نے میرے قاتل کی نشانی بتائی تھی، ساری نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے شمر ہٹ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، آخری سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ شمر ہٹ جا، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ شمر ہٹتا نہیں، شمر کہتا ہے حسین میں نہیں ہٹوں گا۔ امام علی مقام اپنی پوری طاقت کو جمع کرتے ہیں، اور طاقت جمع کرنے کے بعد میرے امام نے شمر کو دھکا دیا، شمر زمین پر آیا، اور میرے امام نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر امام نے عرض کیا، اللہم رضن برضائک
تسلیمن لعمرک صبرن علی بلائک سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ میرے امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کر امام نے عرض کیا اے اللہ جتنی مصیبتیں آئی، جتنی پریشانی آئی، جتنے امتحان آئے، مالک ساری پریشانیوں پر صبر کرنے کے بعد حسین تجھ سے راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا تو حسین سے راضی ہوا کہ نہیں؟ حسین تو راضی ہے، اے اللہ تو بتا تو حسین سے راضی ہوا کہ نہیں؟ جب امام نے اتنا عرض کیا ہاتف سے آواز آئی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس بیٹے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا الگ انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت اللہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ حسین نے وہ سجدہ کیا، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔